جو ہماری گزارشات نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مبینہ توہین مذہب کے متاثرہ خاندانوں نے اپنے وکلاء کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مذہبی انتہا پسند گروہ ہنی ٹریپنگ کے ذریعے لوگوں کو گستاخی کے جھوٹے الزامات میں پھنساتا ہے، جس سے کئی خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ متاثرین نے حکومت اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے اپیل کی کہ جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات میں قید بے گناہ افراد کو انصاف فراہم کیا جائے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس اس کی ایک بڑی جامع رپورٹ آئی، انویسٹیگیٹو رپورٹ، جو 2023 میں شروع ہوئی اور 2024 میں مکمل ہوئی۔ انہوں نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بلاسفیمی بزنس گروپ ہے جو ملک میں آپریٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی پنجاب پولیس کی، اس کے مندرجات کی منوان اس کی تصدیق کی کہ یہ گروپ ہے، یہ اپنے نیفیریس ڈیزائن کے لیے آپریٹ کر رہا ہے اور اس ڈیزائن میں معصوم بچوں کو پھنسا کے، ورگلا کے اور جھوٹے مقدمات میں پھنسا رہا ہے۔ اس پچھلی کانفرنس میں ہم نے وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی۔ آج آپ لوگوں کو امید ہے کہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کی رپورٹ کے بھی مندرجات آپ کو اگر نہیں ملے تو وہ مل جائیں گے۔ اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گروہ گستاخانہ مواد آن لائن شیئر کرتا ہے اور پھر جعلی مقدمات دائر کر کے متاثرہ خاندانوں کو باری رقوم کے لیے بلیک میل کرتا ہے۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق اس سازش کا شکار ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق غریب یا متوسط طبقے سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 450 افراد ان جھوٹے الزامات کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان میں سے 150 ہڈیالہ جیل میں، 170 لاہور کیمپ جیل اور کوٹ لکھپت جیل، جبکہ 55 نوجوان کراچی سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ پریس کانفرنس میں متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ یہ گروہ جھوٹے ایڈریس درج کر کے مقدمات دائر کرتا ہے اور متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو دھمکیاں دے کر باری رقوم کا مطالبہ کرتا ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی سعیدہ بی بی کے مطابق ان کے نابینا بیٹے محمد زمزم کو بھی جھوٹے الزامات میں سزا دی گئی ہے۔ ہمارے گھر میں لیٹر آیا ہے کہ بچے کو لے کر آئے، ہم نے اس کی کاروائی کرنی ہے۔ ہم نے اسے شہری ہونے کا، پاکستانی ہونے کا حق نبھایا۔ بچے کو ایمانداری سے لے کر آئے کہ دیکھیں ہمارا بچہ بالکل نابینا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ عمر کریم تشیشی ہے، اس نے میرے بیٹے کو پکڑ کے بند کر دیا اور میرے شوہر کو دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ کہتا جاؤ صبح لاکھ روپے لے آنا، تمہارے بچے کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن انہوں نے پیسے بھی لیے، میرے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ بھی کہتا زمین ہلکی کر دوں گا، کوئی زمین ہلکی کی، اتنے بڑے بڑے الزام بچے پہ لگا دیے کہ سوچ سے بھی باہر ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر میں 2 دفعہ انہوں نے ریڈ ڈالی، ہمارے گھر کی دیواریں توڑ دی، چھتیں توڑ دی۔ پتہ نہیں ہم کیسے گزارا کرتے۔ 3 سال سے ہم بچے کا کیس لڑ کے، اب وہ کیا بتائیں کہ ہم روڈ پہ آ چکی ہے۔ وکلاء نے اس معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمات نہ صرف جعلی ہیں بلکہ پورے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہیں۔ پریس کانفرنس میں شریک سینئر وکیل رانا عبدالحمید نے حکومت اور عدلیہ کی خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمات پورے عدالتی نظام کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہیں اور فوری طور پر ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم سب لوگ انصاف سے محروم ہیں، ہماری نہیں سنی جا رہی، بالکل نہیں سنی جا رہی۔ اور یہ جو بلاسفیمی کے لیڈرز ہیں، نام نہاد اس کے ورکرز ہیں، جو ظلم و ستم میں شامل ہیں، جن کا یہ بزنس ہے، جو کاروبار کرتے ہیں اور جو سارا دن عدالتوں میں اسی لیے بیٹھتے ہیں، ان کو نہ کوئی کمانے کی فکر ہے نہ کوئی لانے کی فکر ہے، ماں سوائے ان لوگوں کو پریشان کرنے کی، وکیلوں کو دھمکیاں لگانے کی، سائلنگ کو پریشان کرنے کی، ہمارے ملزمان کو پریشان کرنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے دنیا کا۔ ان کو کہاں سے من و سلوہ اترتا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ سارے مدعی سارا دن عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں، ان کے گواہ سارا دن وہی میں موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیس ان کا لگا ہوتا ہے، وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں سوائے اس کے۔ ان کو کہاں سے سارا کچھ اترتا ہے، وہ کیسے گاڑیوں میں آتے ہیں، گاڑیوں میں کیسے پھرتے ہیں۔ حکومت کے پاس تحقیقاتی رپورٹس موجود ہیں۔ آج تک کیا کیا حکومت ہے ہمارے لیے؟ یہ ہم سمجھیں کہ حکومت بھی ان کا ساتھی ہے، حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے کیا؟ یعنی ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے حکومت۔ ہمارے لیے کوئی ریلیف ہونا چاہیے، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، ہم قانونی ریلیف مانگتے ہیں۔ ہمارے مطالبات دونوں سے ہیں کہ وکیل ایمان مزاری نے اس موقع پر کہا کہ توہین مذہب کے جھوٹے الزامات میں سینکڑوں افراد جیلوں میں بند ہیں، لیکن ان مقدمات کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے علاوہ کسی عدالت میں ان کیسز کو سننے کی ہمت نہیں کی جا رہی،
جو انصاف کی فراہمی میں سنگین رکاوٹ ہے۔ حکومت کے سامنے یہ سارے شواہد موجود ہیں، نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کی رپورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے بیل آرڈرز، فیکٹ فوکس کی انویسٹیگیٹو رپورٹ، اسپیشل برانچ پنجاب کی رپورٹ۔ حکومت نے آج تک اس پر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن یا انکوائری کیوں نہیں کی؟ کیا ان فیملیز کی کوئی سننے والا نہیں ہے اقتدار میں؟ اور کیا کل کو یہی لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں بھی یہی آگ پھیلے گی؟ کیونکہ اگر آج ہم سب مل کر یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ انہیں انصاف دیا جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ مٹیریل پلانٹ کیا ہے، کریٹ کیا ہے اور ایف آئی اے کو استعمال کیا ہے، ایف آئی اے کے اندر جو اہلکار موجود ہے جو ہمارے ٹیکسز سے اپنی سیلری لیتے ہیں، وہ اس ایکسٹورشن ریکٹ کا حصہ ہیں۔ اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کریں۔ متاثرہ خاندانوں نے حکومت اور عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ NCHR کی رپورٹ کی روشنی میں ایک شفاف اور غیر جانبدار تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیں جو ان جھوٹے مقدمات کی تحقیقات کرے اور ان کے پیچھے موجود منظم گروہ کو قانون کے شکنجے میں لائے، اور جب تک تحقیقات مکمل نہ ہوں ان مقدمات کی کارروائی روکی جائے، ساتھ ہی سازش میں ملوث گروہ کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ بلال بصیر، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔